بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جناب عبدالعزیز نے جب سے وہ عجیب و غریب خواب دیکھا تھا، اس وقت سے انہیں ان تمام چیزوں کے دیکھنے کا زبردست شوق پیدا ہو گیا تھا، اور جب کانٹ جولین نے انہیں یہ بتایا کہ سب چیزیں اندلس میں ہیں، تب سے وہ اندلس جانے کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن ان کی حسرتوں اور امنگوں کا اس وقت خون ہو گیا جب حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اجازت نہ دی اور حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو اندلس کی مہم پر روانہ کیا۔ مگر ان کے دل کو اطمینان تھا کہ خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ بیداری میں بھی دیکھے گا، لیکن کب اور کس طرح یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا قاصد نوید مسرت لایا۔ ان کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ انہیں امید تھی کہ اب کہ وہ ضرور جائیں گے۔ ان کے دل میں امید کی شعاعیں پھر چمکیں۔ انہوں نے دوبارہ اپنے والد محترم حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے اندلس چلنے کی آرزو کی، مگر جب انہوں نے کہا کہ وہ خود ماں اپنے دونوں بھائیوں جناب عبداللہ اور جناب مروان کے اندلس جا رہے ہیں اور قیروان کی حکومت خود ان کے یعنی جناب عبدالعزیز کے ہاتھ میں رہے گی۔ جناب عبدالعزیز کے ان سے دو چھوٹے بھائی تھے، ان میں سے ایک کا نام جناب عبداللہ اور دوسرے کا جناب مروان تھا۔ جناب عبدالعزیز کو پھر افسوس ہوا، لیکن کوئی غیبی طاقت اب بھی ان سے کہہ رہی تھی کہ وہ ضرور اندلس جائیں گے اور وہ تمام چیزیں دیکھیں گے جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھیں، مگر یہ کب اور کیسے ہوگا اس کا حل ان سے نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ان کے سامنے ان کے والد محترم حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ 10,000 سوار اور 8,000 پیدل سپاہ لے کر ان کے دونوں بھائیوں جناب عبداللہ اور جناب مروان نیز مشہور سردار مثلاً جناب علی بن ربیع، حیات بن تمیمی اور جناب عیسیٰ بن عبداللہ الطویل کے ہمراہ اندلس روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ مع لشکر کے جب اندلس کے ساحل پر اترے تو ان کے استقبال کے لیے کانٹ جولین اور اشبیلیہ کا راہب آئے اور انہوں نے نہایت شان سے ان کا استقبال کیا۔ انہیں یہ معلوم کر کے نہایت افسوس ہوا کہ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ حکمت عملی کے تحت اندرون ملک میں بڑھتے گئے ہیں اور انہوں نے ان کے حکم کی پرواہ نہیں کی۔ وہ کچھ برہم ہوئے۔ کانٹ جولین جو نہایت ہوشیار تھا سمجھ گیا کہ وہ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے ناخوش ہو گئے ہیں، لہٰذا اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ طارق سے کچھ ناخوش سے ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، اس نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ جولین، انہوں نے چاہا تھا کہ پیش قدمی روک دیں، مگر حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، مگر آپ نے انہیں آگے بڑھنے کا مشورہ دیا۔ جولین، نہیں، حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، اور جولین، ان کے ماتحت سالاروں کے مشورے سے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، کس وجہ سے؟ جولین، اس وجہ سے کہ بہادر طارق نے جب وادی بیکا کے کنارے پر روڈرک کے ٹڈی دل لشکر کو شکست دی تو عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت چھا گئی۔ اس پر طارق نے دانش مندی کی کہ اپنے لشکر کے 3 حصے کیے اور ایک کو قرطبہ، دوسرے کو ملاگا اور تیسرے کو تلا تلا روانہ کیا۔ ان تینوں لشکروں کو پہم فتوحات نصیب ہوئیں اور اس انداز سے عیسائی اور بھی مروب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، جب تو انہوں نے بہادری اور عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ جولین، یہی بات ہے، فتح و نصرت شیر دل طارق کے قدموں سے لگی پھرتی ہے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی فتوحات سے بہت خوش ہوا ہوں، مگر انہیں میرے حکم کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ جولین، یہ سچ ہے، لیکن اگر وہ اس قدر کامیابی کے بعد رک جاتے تو عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا جو روب تھا وہ ختم ہو جاتا تھا اور وہ سنبھل کر پھر اپنی طاقت اکٹھی کر کے مسلمانوں سے نبرد آزما ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب باتیں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ ایسی حالت میں آگے بڑھنا ہی مناسب تھا، مگر انہیں تمام واقعات کی مجھے اطلاع دینی چاہیے تھی اور انہیں اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ مجھے اس ملک کے راستوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ جولین، جنوب سے شمال تک کا تمام علاقہ بہادر طارق نے فتح کر لیا ہے، لہٰذا آپ مغرب کی طرف بڑھیں۔ اشبیلیہ اور بوزنیا کا زرخیز وسیع علاقہ اس طرف ہے، لیکن آپ کے پاس لشکر کتنا ہے؟ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، 18,000۔ جولین، ان علاقوں کی فتح کے لیے یہ لشکر کم ہے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، کم؟ کیا آپ نے طارق کو نہیں دیکھا؟ ان کے ہمراہ کتنا لشکر تھا؟ صرف 12,000 مسلمان۔ جولین، یہ سچ ہے، مگر اس طرف کے قلعہ جات نہایت مضبوط اور عیسائی بکثرت ہیں۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، کچھ فکر نہ کرو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مددگار ہیں، وہی ہمیں فتح دیں گے۔ دوسرے روز جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر اشبیلیہ کے علاقے کی طرف بڑھے۔ عیسائیوں نے مجاہد اعظم حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کے واقعات سن رکھے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان جس شہر میں جاتے ہیں اسے فتح کیے بغیر نہیں چھوڑتے،
چنانچہ جس وقت حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اس نواح میں بڑھے تو شہر اور قلعے کے عیسائی ان کے سامنے آ پڑے اور انہوں نے صلح کی درخواست پیش کی۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہایت نرم شرائط کے ساتھ صلح کرنی شروع کر دی، اور اس طرح سے ان کی رحمدلی اشبیلیہ کے تمام علاقوں میں شہرت پھیلتی گئی اور سارے علاقوں کے عیسائی آ کر صلح کرنے لگے۔ اس طرح مسلمانوں نے بغیر کسی خون خرابے کے تمام علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ چونکہ یہ علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آ کر جناب عیسیٰ بن عبداللہ کو گورنر بنا کر 2000 سپاہی ان کے علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے چھوڑ دیے اور خود شہر قارمونیہ کی جانب بڑھے۔ جب وہ اس شہر کے سامنے پہنچے تو انہوں نے وہاں صبح کی نماز پڑھی اور فارغ ہو کر مسلح لشکر کو حکم دیا۔ اتنے میں قلعے کا پھاٹک کھلا اور چند آدمی سفید جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آئے۔ چونکہ سفید جھنڈا امن اور صلح کا جھنڈا کہلاتا ہے، اس لیے جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے لشکر کو حملہ کرنے سے روک دیا۔ یہ لوگ حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست پیش کی۔ ان کی بھی انہی شرائط پر صلح کر لی جن کی بنا پر اشبیلیہ والوں سے کی تھی۔ درج ذیل شرائط: عیسائی شہری مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے وفادار رہیں گے اور کبھی سرکشی نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی سازش کریں گے۔ انہیں مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ حقیقی قانون اسلام کا ہی نافذ ہوگا۔ پرانے گرجے بدستور قائم رہیں گے، البتہ نئے گرجے تعمیر کرنے کے لیے حاکم سے اجازت لینی ہوگی۔ ہر مقدمے کی اپیل مسلمان حاکم کے اجلاس میں ہوگی اور اس کا فیصلہ ناطق ہوگا۔ عیسائیوں کو ہر مرد و عورت اور بچے کی طرف سے 2 دینار سالانہ جزیہ دینا ہوگا۔ جو عیسائی مسلمان ہو جائے گا اس پر اسلامی قوانین کی پابندی لازمی ہوگی اور عیسائی قوانین سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ یہ وہ شرائط ہیں جن کی بنا پر جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے صلح کی تھی۔ چونکہ اس سے نرم شرائط اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے عیسائی بڑے جوش و خروش سے ان کی شرائط کو مان لیتے تھے اور قلعہ اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ چنانچہ انہی شرائط پر شہر قارمونیہ نے بھی صلح کر لی، قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سالار کو 250 پیادہ دے کر اس شہر میں متعین کر دیا اور خود بوسیٹانیہ کی طرف بڑھے۔ بوسیٹانیہ اندلس غربی کا حصہ تھا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف پیش قدمی کی اور سب سے پہلے شہر سبلا پہنچے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں لشکر اسلام کی خبر چھا گئی تھی۔ انہوں نے ان سے پہنچتے ہی صلح کر لی۔ یہاں بھی انہوں نے کچھ سپاہی چھوڑے اور خود اسونیہ کی طرف بڑھے۔ اسونیہ کا قلعہ نہایت مضبوط تھا، لیکن اس کے باشندوں کی ہمتیں اس فصیل کی طرح بلند نہ تھیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی صلح کر کے قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ وہاں سے جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ مرتبلس کی طرف بڑھے۔ چونکہ انہیں فتوحات بغیر لڑے بھیڑے ہی نصیب ہوتی جا رہی تھیں، اس لیے ان کا جذبہ شوق بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ مرتبلس پہنچے تو وہاں کے عیسائیوں نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور صلح کر کے قلعہ ان کے حوالے کر دیا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے بیزاد کی سمت روانہ ہوئے۔ اب تک انہوں نے جتنا بھی علاقہ فتح کیا وہاں کچھ نہ کچھ لشکر چھوڑتے رہے، جس کی وجہ سے ان کا لشکر کم رہ گیا۔ بیزاد والوں نے ان سے مصالحت کر لی اور وہ آگے بڑھے۔ تمام علاقے کو فتح کر کے وہ شہر مریڈا پہنچے۔ یہ شہر اس قدر خوبصورت تھا، وہ پہاڑ کے دامن میں آباد تھا اور اس کی فصیل نہایت بلند تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس شہر کے بانیوں نے بھاری پتھروں کو کاٹ کر بنایا تھا۔ مریڈا والوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور فصیل پر چڑھ گئے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ مریڈا والے لڑنے کے ارادے سے فصیل پر چڑھ گئے ہیں۔ کانٹ جولین سے انہیں معلوم ہوا کہ اس قلعے کے اندر کم از کم 50,000 سپاہی موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک قاصد اپنے بیٹے جناب عبدالعزیز کے پاس روانہ کر دیا کہ امدادی لشکر لے کر جلد از جلد یہاں آ جائیں۔ ادھر انہوں نے قاصد مریڈا والوں کے پاس بھیجا کہ وہ صلح کر لیں، لیکن شہر والے آمادہ نہ ہوئے اور ایک معزز شخص نے بلند آواز میں کہا، اپنے معزز سردار سے کہو کہ اس قلعے کی فتح کا خیال دل سے نکال کر کسی اور طرف چلا جائے، ورنہ اس کے لشکر کی تمام لاشیں اس فصیل کے نیچے سڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ قاصد نے کہا، تم فضول لڑ رہے ہو، تمام ملک فتح ہو چکا ہے، حتیٰ کہ دارالسلطنت بھی، اور تمہارے سردار بھی ہمارے مطیع ہو چکے ہیں، پھر کس کے بھروسے پر تم اتنا لڑنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اپنے قلعے کی مضبوطی اور لشکر کی کثرت تعداد کے بھروسے پر۔ اس کے علاوہ شاہ روڈرک کی ملکہ نائلہ یہاں موجود ہے، اور جب تک وہ یہاں رہے گی اس وقت تک ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ قاصد واپس آ گیا اور اس نے قلعے والوں کا پیغام سنا دیا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لشکر میں منادی کرا دی کہ رات کو حملے کے لیے تیار رہیں اور اگلے روز مریڈا پر حملہ کیا جائے گا۔ اب تک اس لشکر کو زور آزمائی کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ بغیر لڑے ہی
انہیں فتوحات ملی تھی، مگر اب انہیں امید ہو چکی تھی کہ مریڈا والوں سے جنگ ضرور ہوگی۔ وہ امیر کے اعلان کو سن کر بہت خوش ہوئے اور ساری رات جہاد کی تیاری کرتے رہے۔ ہولناک لڑائی۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، لیکن پچھلی رات میں اٹھ بیٹھے، اٹھ کر وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ پروردگار عالم سے عرض کی، خدائے بے نیاز، آج کرۂ ارض پر تیری الواحیت کی منادی اور سچے دل سے تیری عبادت کرنے والے صرف مسلمان ہی ہیں، وہ مسلمان جو تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اور اطاعت گزار ہیں، جو تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اگرچہ تو بے نیاز ہے اور تجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کون تیری عبادت کرتا ہے، کون تجھے مانتا ہے اور کون تیری توحید کا قائل اور اس کا مبلغ ہے، لیکن ربا مسلمان تیرے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں تیرے ہی بھروسے پر کرتے ہیں، تو ان کی مدد کر اور انہیں رسوا ہونے سے بچا لے۔ تو نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، یعنی تو مالک ہے، جس سے چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے اور تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ اے پروردگار، تو مسلمانوں پر رحم کر، انہیں عزت دے اور فتح یاب کر۔ یہ دعا مانگ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور صبح تک کلام الہی پڑھتے رہے۔ صبح کو انہوں نے نماز پڑھائی اور مسلمانوں کو مسلح ہو کر قلعے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ مجاہدین اسلام فوراً اپنے اپنے خیمے پر پہنچے اور مسلح ہو کر فصیل کی طرف نکل کر صف بستہ ہونے لگے۔ ابھی مسلمانوں کی صفیں درست نہ ہوئی تھی کہ قلعے کا پھاٹک کھلا اور عیسائی سواروں کا سیلاب قلعے میں سے نکل کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمانوں نے انہیں قلعے سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ انہیں اپنی کثرت پر ذوم ہے، سامان حرب پر ناز ہے اور فخر و غرور کے مجسمے بن کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑے ہی عزم و ارادے سے قلعے سے باہر نکلے ہیں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کو دور تک پھیلا دیا، صف بندی کر لی اور مسلمان جنگ کے لیے مستعد ہو گئے۔ عیسائیوں کا لشکر برابر آ رہا تھا اور آ کر مسلمانوں کے لشکر کے محاذ میں پھیلتا جا رہا تھا۔ ان کے سالار ان کی صف بندی کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت آفتاب کسی قدر بلند ہو گیا تھا اور دھوپ پھیل گئی تھی۔ سرفروشوں کے لباس اور ہتھیار دھوپ میں جگمگا رہے تھے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ قلعے کے پھاٹک کے اوپر ایک سہدری ہے جس کے دروازے نہایت شاندار اور خوبصورت ہیں۔ اس سہدری میں چند کرسیاں ڈالی گئی ہیں اور ان میں ایک کرسی پر ایک خاتون بیٹھی ہے جس کی ریشمی پوشاک اور جواہرات کے زیورات کے اتنا فاصلہ ہونے پر بھی چمک رہے ہیں۔ یہ بادشاہ روڈرک کی بیوی نائلہ تھی۔ اب عیسائی لشکر میں طبلِ جنگ پر چوٹیں پڑیں اور اس کی ہیبت ناک آواز سے تمام میدان گونجنے لگا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو 25,000 عیسائی صف بستہ نظر آئے اور سامنے فصیل پر بھی بے شمار عیسائی سپاہی کھڑے تھے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے لشکر کو بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مسلمانوں کی صفیں بھی سمندر کے طوفان خیز موجوں کی طرح آگے بڑھنے لگیں۔ دونوں لشکر دو کوہ شکن موجوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تیروں کی جنگ کر کے لڑائی کو طول نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ دونوں فوجوں میں سے کسی نے بھی کمانیں نہ سنبھالی بلکہ برابر بڑھتے رہے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے اور اب عیسائیوں نے تلواریں میانوں سے نکال کر ہاتھوں میں اٹھا لی۔ صاف و شفاف تلواریں دھوپ میں جگمگاتی آنکھوں میں چوند پیدا کرتی ہوئی بلند ہوئیں۔ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر اپنی تلواریں ہاتھوں میں لے کر تولی۔ چونکہ دونوں لشکر برق رفتاری سے بڑھ رہے تھے اس لیے دونوں کی زبردست ٹکر ہوئی۔ ٹکر ہوتے ہی تشنا تلواریں انسانوں کی طرف لپکی اور ان سے بچنے کے لیے سپاہیوں نے سیاہ ڈھالیں اٹھا لیں۔ چونکہ جنگ تمام پہلی صف میں شروع ہوئی تھی اور پہلی صف شمال سے جنوب تک تقریباً 1 میل لمبی تھی، اس سے حد نگاہ تک تلواریں اٹھتی اور جھکتی نظر آ رہی تھیں۔ عیسائی بڑے جوش و خروش سے حملے کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد تمام مسلمانوں کو قتل کر ڈالیں، مگر مسلمان بھی نہایت پھرتی سے حملے کر رہے تھے۔ ان کی تلواریں زبردست کاٹ کر رہی تھیں۔ جو مسلمان عیسائیوں پر حملہ کرتا تھا اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتا تھا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلی صف کو الٹ دیا اور اب انہوں نے دوسری صف پر حملہ کر دیا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار لیے نہایت جوش و خروش اور دلیری سے لڑ رہے تھے
اور کفار کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ وہ ضعیف العمر تھے، اتنے بوڑھے کہ ان کی داڑھی مبارک سفید تھی، مگر شوق جہاد جوان تھا اور جوانوں ہی کے جوش سے لڑ رہے تھے۔ ان کی شمشیر خار شگاف نہایت پھرتی سے اٹھتی تھی اور نہایت تیزی سے کاٹ ڈالتی تھی۔ انہیں اس طرح لڑتے دیکھ کر تمام مسلمانوں کو جوش آ رہا تھا اور ہر مسلمان نہایت شدت اور دلیری سے حملے کر رہا تھا۔ چونکہ مسلمان لڑائی میں کچھ ایسے مصروف تھے کہ انہیں اپنے تن بدن تک کا ہوش نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی حفاظت سے دستبردار ہو گئے اور اس وجہ سے شہید ہو رہے تھے، مگر کثرت سے نہیں جس طرح عیسائی مر رہے تھے۔ عیسائیوں کی تو پہلی اور دوسری صفوں کا صفایا ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی پہلی صف میں سے چند مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مرنے والوں کے گھوڑے دولتیاں جھاڑتے پھر رہے تھے، ان کا جس طرف رخ ہوتا وہ لاتیں مارنے لگتے تھے۔ ان گھوڑوں سے مسلمان اور عیسائی دونوں کو نقصان پہنچ رہا تھا، چنانچہ کچھ مسلمانوں نے انہیں پکڑ کر عیسائیوں کی طرف بھگا دیا۔ زخم خوردہ گھوڑوں نے عیسائی لشکر میں پہنچ کر کچھ ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ عیسائیوں کو ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہو گیا، جبکہ عیسائی ان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں نے ان پر پوری شدت سے حملہ کر دیا۔ اب عیسائیوں پر دوہری مار پڑنے لگی، ایک طرف سے گھوڑے اور دوسری طرف سے مسلمانوں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ اسی سے وہ گھبرا اٹھے اور ان کی گھبراہٹ مسلمانوں نے دیکھ لی۔ انہوں نے اور بھی زور و شور سے حملے کرنے شروع کر دیے اور ہر طرف ہر محاذ پر ایسی خون ریز جنگ کی کہ لاشوں پر لاشیں بچھا دیں۔ عیسائی نے مقابلے کے لیے کچھ ہاتھ پیر مارے، مگر مسلمانوں کے جوش کے سامنے کچھ نہ کر سکے اور مرنے لگے۔ باوجود یہ کہ عیسائی زیادہ مر چکے تھے اور اب بھی مر رہے تھے، ان کی تعداد کم نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان عیسائیوں کو ختم کرنے میں کچھ ایسے مشغول ہوئے تھے جیسے انہوں نے انہیں ختم کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ وہ ایک ہاتھ میں ڈھالیں لیے دوسرے میں تلوار پکڑے بڑی پھرتی سے حملے کر رہے تھے۔ اب تک مسلمانوں نے عیسائیوں کی کئی صفیں الٹ دی تھیں اور ان کے اگلے سواروں کو پچھلوں سے ملا دیا تھا۔ عیسائیوں کو مسلمانوں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بہت ہی کم اور پھر ایسے جوش سے لڑ رہے تھے کہ خود تو شہید نہیں ہوتے، مگر عیسائیوں کو برابر قتل کیے جا رہے تھے، اور اگر کوئی شہید ہوتا تو شاذ و نادر۔ عیسائیوں کے سالار انہیں للکار للکار کر جوش دلا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مسلمان کم ہیں، تمہیں ذرا سی ہمت اور تھوڑا سا استقلال ان کا خاتمہ کر دے گا۔ عیسائی سوار بھی یہی سمجھ رہے تھے، لیکن جب بھی وہ جوش میں آ کر حملہ کرتے، مسلمان انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیتے اور ان کے جوش اور ان کی جرت کا یہ نتیجہ ہوتا کہ وہ قتل ہو کر گر پڑتے تھے اور اپنے وجود سے میدان جنگ کو پاٹ دیتے تھے۔ مسلمان ایسے ہی جوش و خروش میں بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس بات کا بھی خیال چھوڑ دیا کہ وہ ہر طرف سے دشمن کے نرغے میں ہیں اور انہیں سنبھل کر لڑنا چاہیے۔ وہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، ہر حملے میں عیسائیوں کی تعداد کم کرتے چلے جاتے تھے۔ اس وقت دوپہر ہو گئی تھی، آفتاب عین سر پر آ گیا تھا، شدید گرمی اور لڑنے والوں کو پسینہ آ رہا تھا، مگر نہ انہیں گرمی کا خیال تھا، نہ پیاس کی شدت، نہ دھوپ، نہ پسینے کا احساس۔ وہ بس لڑائی میں مصروف تھے اور جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ روڈرک کی بیوی قلعے کے دروازے پر بیٹھی میدان کارزار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے بہت سے عیسائیوں کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ ان کے ایک طرف ان کے بیٹے جناب عبداللہ اور دوسری طرف دوسرے بیٹے جناب مروان تھے، اور یہ دونوں جوش اور دلیری سے لڑ رہے تھے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے کو سن کر مسلمان بھی سنبھل گئے اور انہوں نے بھی ایک ساتھ اس پرہیبت نعرے کی تکرار کی اور نعرہ لگاتے ہی اس شدت سے حملہ کیا کہ عیسائیوں کے تمام قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بے تحاشا قلعے کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، ہر طرف سے انہیں گھیر کر مولی کھیرے کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں قتل کرتے ان کے پیچھے چلے گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو جائیں گے، لیکن عیسائیوں نے پھاٹک بند کر لیا۔ کچھ لشکر تو قلعے میں بند ہو گیا، مگر اب بھی بے تحاشا عیسائی باہر رہ گئے۔ مسلمانوں نے انہیں بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک عیسائی کو بھی زندہ نہ چھوڑا اور ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالا۔ چونکہ پھاٹک مضبوط تھا اور آسانی سے اسے توڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے واپسی کا اشارہ کیا اور اسلامی لشکر واپس لوٹ کر خیموں میں آ گیا۔ داستان میں آگے کیا ہوا، اس کے لیے اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔